السلام علیکم۔ تو اب بات آتی ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، مہاجرین اور انصار کی قربانیاں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہا ہوں جو چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، جس پہ پہلے تو لوگ بہت سوچتے تھے کیا بچہ ایسا ہوگا، بڑے خوش ہو رہے تھے لوگ، لیکن اب وہ بات عام بن چکی ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ ریاست مدینہ، جس طرح کہ ہمارے جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے جو جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے ہی کیے وعدے، سچے تو کیے نہیں کوئی وعدے، جھوٹے وعدے کیے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، تو بھائی کہاں ہے ریاست مدینہ؟ کہیں نظر تو نہیں آ رہی۔ لیکن یہ کوالٹی لوگوں میں بھی تو ہونی چاہیے نا، صرف حکومت سے تو کام نہیں ہوگا نا۔ اگر لوگ ہی دیکھو جس طریقے سے اگر آپ کو بائک چلانی نہیں آتی، اگر آپ سیکھو گے ہی نہیں تو آپ کو آئے گی کیسے؟ لیکن یہ چیز لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ریاست مدینہ ہونی چاہیے پاکستان میں بھی۔ پاکستان جو ایک اسلام کے ملک، امن پہ بنا ہے، جس کے لیے کافی قربانیاں دی گئی ہیں، آج اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مہاجرین، ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر جس گلی سے، ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی گلی سے گزر جائیں تو 2-2.5 گھنٹے بیتنے کے بعد بھی اس گلی سے وہی خوشبو ہوتی تھی، اور اگر کوئی بھی وہاں سے جاتا تو اس کو ایزیلی پتہ چل جاتا کہ یہاں سے یہ صحابی گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے ایسے حالات ہو گئے بیچارے کے، ان سے اپنا گھر بار چھین لیا گیا، انہیں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس میں خوش تھے۔ دیکھیں نا، ہم سے اگر کوئی کہے بھائی یہاں سے نکل، ہم تو اس کو 2 چماٹ مار کے بولیں گے نا، کیوں بھائی میرا گھر ہے۔ بھلے وہ ہم سے طاقتور ہوگا، کیا کرے گا، ہم لوگ اس کے لیے بھی کورٹ تک چلے جائیں گے، نہیں نا۔ لیکن انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر بار وقف کر دیا، نہ کسی کو کچھ کہا۔ جب ان کی والدہ نے کہا کہ تم صرف اسلام کے لیے یہ اپنی عیش و آرام والی زندگی چھوڑ دو گے، یہ مہنگے مہنگے کپڑے، یہ خزانہ تم چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیار سے جواب دیا، انہوں نے کہا مجھے اس عیش و آرام کی زندگی سے زیادہ اس اسلام کی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہی اسلام کی زندگی زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں ان کی قربانیاں۔ اور مہاجرین کو تو چلے ہوں گے، بہت ساری قربانیاں دی مہاجرین نے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبادت کر کر کے تھک چکے تھے، تو جس طریقے سے وہ دیوار میں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ٹانگیں لمبی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹانگوں پہ سو گئے۔ اور جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ جو گھروں میں تو ایسے بل نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سانپ وہاں ہو جاتے ہیں، تو جہاں پہ ان کے وہ پاؤں کا یہ جو پڑا ہوا تھا نا حصہ نیچے کا، تو وہاں سے ایک سانپ نکلا اور انہوں نے اس کو ڈس لیا، انہوں نے ان کو ڈس لیا۔ اب ان کی تکلیف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اس کے لیے وہ ذرا سی آواز بھی انہوں نے نہیں کی۔ لیکن جب ان کے آنسو گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں پہ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ذرا سا آنسو گرا، اب اٹھ پڑے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے یہ جو سانپ نے ڈس لیا۔ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں
ان کی قربانیاں دیکھیں اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نماز تو پوری پڑھتے نہیں ہم. اور انصار تو جب مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو انصار نے انہیں اپنے باغات میں سے حصہ، اپنی زمینوں میں سے حصہ، یہاں تک کہ ان کو اپنا بھائی بنا لیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ میری کون سی بیوی تجھے پسند ہے، اے میرے مہاجر بھائی، میری کون سی بیوی تجھے پسند ہے تو بول، میں اسے ابھی طلاق دیتا ہوں اور تیرا اس سے نکاح کرواتا ہوں. انہیں اپنا بھائی مان لیا، یعنی اپنے گھر کا، زمین کا، ہر چیز کا آدھا حصہ ان کو دے دیا اور آدھا خود رکھ لیا، یہاں تک کہ اپنی بیویاں تک دے دی آدھی. اب ایسا بھائی چارہ کہیں ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھ لیں پاکستان میں ریاست مدینہ، کہاں ہے ریاست مدینہ؟ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اس لاک ڈاؤن میں کافی لوگوں کے کاروبار بند ہیں، تو آپ سے میں یہی کہوں گا، یہی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، عبادت بھلے ہی کریں. مسجدیں بند ہیں تو کیا ہوا، یہ ان کو گناہ مل رہا ہے جنہوں نے بند کی ہیں. آپ اپنے گھروں میں عبادت کریں، اپنا سماپن میں، اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں. آمین برحمتک.